دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری اس نشست کا موضوع اقبال کا یہ شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس شعر کی تفسیر اور اس کے تناظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کے ماضی میں جھانکنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یونانی صرف تھیوریٹیکل باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو تجربے اور مشاہدے سے روشناس کروایا، اور مسلمان اہل علم اور سائنسدانوں کی کتابیں 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنسدان نہیں تھا یا کوئی ایسا آتھر نہیں تھا جو مسلمانوں کا شاگرد نہ ہو یا ان کا ناقل نہ ہو۔ راجر بیکن، جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، پادری مس، البرٹ بزرگ، انفنسو دہم، یہ سب مسلمانوں کے شاگرد تھے یا ان کے ناقل تھے۔ جدید سائنس کے بہت سے شعبوں اور مضامین کی بنیادیں مسلمانوں نے فراہم کی۔ علم فلکیات کے ساتھ جغرافیہ کے موجد مسلمان ہیں۔ علم ریاضی کے ذیل میں الجبرا، جیومیٹری اور ٹگنومیٹری کے موجد مسلمان ہیں۔ یہ ہند سے 1 2 3 4 جنہوں نے حساب کا کام بہت آسان کر دیا، یہ عربوں کی ایجاد ہیں۔ انہیں مغرب میں آج بھی عربی ہند سے کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں۔ فزکس کے ذیل میں علم المناظر، بصریات اور موسیقی کے موجد مسلمان ہیں۔ نفسیات، تجرباتی نفسیات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے موجد مسلمان ہیں۔ جہاز رانی، تاریخ، سیاحت، علم الجمادات اور جیالوجی جیسے مضامین کے موجد مسلمان ہیں۔ اور 3 چیزیں جنہوں نے دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا، کاغذ، کتب نما اور بارود، ان کے موجد مسلمان ہیں۔ عظیم مغربی مورخ بریفالٹ یہ کہتا ہے کہ یہ امر قریب قریب یقینی ہے کہ عربوں کے بغیر یورپ کی جدید تہذیب رونما نہیں ہو سکتی تھی۔ جے بی ٹرنیٹ لکھتا ہے کہ 10ویں صدی کا قرطبہ یورپ کا سب سے مہذب شہر تھا۔ دنیا بھر کے لوگ اس پر حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے اور اس کی مدح اور ستائش میں رطب اللسان ہوتے تھے، جس میں 70 لائبریریاں اور 900 حمام تھے۔ اور سیاہ لوگ جب اس کے مدینۃ الزہرا محل کے گرمائی ماحول کے متعلق اور اس کے گرم پانی کے فواروں کے متعلق لوگوں کو باتیں سناتے تو وہ ششدر و مبہوت رہ جاتے۔ مغربی مورخ لیبون کہتا ہے کہ یورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی۔ یورپ میں عربوں کے علوم اسپین، سسلی اور اٹلی کی راہ پہنچے۔ اگر عربوں کا نام یورپ کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یورپ کی نشاط ثانیہ کئی سو سال پیچھے جا پڑے۔ یورپ پر اندلسی مسلمانوں کے احسانات سے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ یورپ نے کانٹے، چھری، نیپکن اور چمچوں کے استعمال سے لے کر طب، جراحی اور فلسفے جیسے علوم و فنون کی بنیادیں اندلسی مسلمانوں سے حاصل کی۔ مورخ لیبون مسلمانوں کے طبیب اور اعلیٰ جراح ہونے کا معترف ہے۔ اندلس کے معروف سرجن ابو القاسم نے فن جراحی پر ایک یادگار کتاب لکھی۔ یورپ کے عیسائی مسلم اسپین کی اسلامی درسگاہوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس پر آیا کرتے تھے۔ مورخ ڈوزی کا بیان ہے کہ حکم کے زمانے میں پورے اندلس میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جبکہ اس وقت یورپ کے ایک مخصوص طبقے کے چند لوگوں کے سوا عام لوگ ان پڑھ تھے۔ قرطبہ یونیورسٹی اپنے علوم و فنون کے شعبوں اور اپنے تعلیم کے اعلیٰ معیار کے باعث دنیا بھر میں مشہور تھی۔ موجودہ انگریزی ہندسوں، چینی اور شیشے کے ظروف، انگریزی بالوں، ٹیڑھی مانگ، سنگار اور بعض خوشبویات تک کے لیے یورپ اندلسی مسلمانوں کا مرہون منت ہے۔ شہروں کی صفائی، پانی کی بہم رسائی کے لیے موزوں انتظام، سڑکوں کی چوڑائی، مکانات کی کشادگی اور روشن دانوں کی ضرورت اور اہمیت، یہ مدنی احساس، یہ سوک سینس، اس کا سرچشمہ اور منبع اندلسی مسلمان ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شمالی اسپین کی عیسائی ریاستیں اگر کوئی مسلم علاقہ فتح کر لیتی
تو اس کے عیسائی باشندے ان کے حق میں بد دعا کرتے تھے اور یہ آس لگا کر بیٹھ جاتے تھے کہ کب خدا ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دے کر دوبارہ سے مسلمانوں کو حکمران بناتا ہے کہ جن کے زیر سایہ ان کی آزادی، ان کے جان و مال، ان کی عزت و آبرو اور ان کی خانقاہیں اور ان کے گرجے زیادہ محفوظ تھے۔ اسی لیے اقبال نے ان عظیم مسلمانوں کو اپنی نظم مسجد قرطبہ میں ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی، جن کے لہو کی طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط سادہ و روشن جبیں، آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، بوئے یمن آج بھی اس کی نواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے۔ 8ویں صدی کے وسط سے 13ویں صدی کے نصف تک کا زمانہ اسلام کا سنہری دور کہلاتا ہے کہ جب اسلامی دنیا اسپین، پرتگال، جبرالٹر اور شمالی افریقہ سے آگے جنوب مغرب میں وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ علمی اور سائنسی دریافتیں، مذہبی رواداری، عدل و انصاف اور معاشرتی مساوات مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل عالم عرب میں علوم کی ترویج کا معاملہ جمود کا شکار تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد اور مسلمانوں کے تحصیل علم کے لیے ذوق و شوق کے باعث یہ ممکن ہوا کہ 8ویں صدی میں طب اور فلسفے کی تمام اہم کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ 9ویں صدی کے اوائل میں مسلم مفکرین کے ہاں بچوں کے حقوق پر غور و فکر اور بحث و مباحثے کا آغاز ہو چکا تھا، اور 10ویں صدی تک قدیم یونان میں ہونے والا تمام علمی کام عربی زبان میں میسر تھا، اور مسلمانوں کے ثقافتی عروج کے زمانے میں ہی مسلمان تاجر چیک، لیٹر آف کریڈٹ اور جوائنٹ سٹاک کمپنیوں جیسے جدید تجارتی نظام مرتب کر چکے تھے۔ ابن سینا، ابن رشد اور الغزالی ان جید مسلمان فلسفیوں میں شامل ہیں جن کے افکار نے یورپی نظریات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ راجر بیکن ابن سینا کو فلسفے کا شہزادہ اور سالار قافلہ کہتا ہے۔ بیکن نے تجرباتی سائنس اور ارسطو کے فلسفیانہ افکار سے آگاہی عرب دانشوروں کے ذریعے حاصل کی۔ عرب افکار کو کلیدی یورپی نظریات میں شامل کرنے کا صحرا راجر بیکن ہی کے سر ہے، اور 11ویں صدی کے آخری حصے تک سائنسی علوم پر عربی تخلیقات کے لاطینی تراجم مسلم اسپین، عراق، اٹلی اور سسلی کے ذریعے یورپ پہنچنا شروع ہوئے، اور یورپ کی جن دستگاہوں نے اسلامی علوم کو یورپ کے دیگر حصوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں جنوبی فرانس کا اسکول ایربس اسکول ایٹ مونٹپیلیئر بھی شامل تھا، جس سے فارغ التحصیل ہونے والے اسکالرز یورپ کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ نادر روزگار مسلمان فلسفی الغزالی نے قدیم یونانی فلسفیانہ افکار کو آگے بڑھایا، خاص طور پر ارسطو کے فلسفیانہ افکار کی تفہیم نے یورپ میں ویسے ہی اثرات مرتب کیے جیسے یورپی مفکرین تھامس ایکوائنس اور سینٹ فرانسس آف اسیسی کے علمی کام سے سامنے آئے تھے۔ جارج ڈبلیو مونٹگمری واٹ یہ کہتا ہے کہ جب ہم عربوں کے نظریات اور ان کے افکار اور ان کی تحریروں سے آگاہ ہوئے تو یہ احساس ہوا کہ اگر یورپ کے اہل علم کو ان افکار تک رسائی حاصل نہ ہوتی تو یورپ کی سائنس اور فلسفہ اس بلندی تک نہ پہنچتے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ عربوں نے محض یونانی افکار کو آگے بڑھایا، بلکہ وہ نئے افکار کے بھی نقیب تھے۔ انہوں نے نہ صرف ان علوم کو زندہ رکھا جو انہیں سکھائے گئے، بلکہ انہیں وسعت بھی عطا کی، اور مسلمانوں کی تحصیل علم کے لیے رغبت کا اندازہ ان لائبریریوں سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلامی شہروں دمشق اور قرطبہ میں قائم تھی۔ 1171 عیسوی میں جب عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی بغداد میں داخل ہوا تو عوامی لائبریری میں 1.5 لاکھ کتب موجود پائیں۔ قرطبہ کی الحکیم لائبریری میں 4 سے 6 لاکھ کتب موجود تھیں۔ جارج میکڈیسی اپنی کتاب دا رائز آف ہیومنزم ان کلاسیکل اسلام اینڈ دا کرسچین ویسٹ میں لکھتا ہے
کہ ہیومنزم کے حوالے سے جو علمی جواہر پارے اس وقت یورپ کی یونیورسٹیوں میں موجود ہیں ان کا منبع عروج کا اسلامی زمانہ ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ 11ویں صدی کے آخری حصے تک اسلامی دنیا کے اکثر شہروں میں یونیورسٹیاں قائم ہو گئی تھیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی مراکش کے شہر فاس میں 859 عیسوی میں قائم ہوئی۔ محمد بن عبداللہ فہری کیروانی نے اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ موت نے ان کو مہلت نہ دی، لیکن ان کے بعد ان کی بیٹیوں فاطمہ اور مریم نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے یونیورسٹی کو مکمل کروایا۔ اس یونیورسٹی میں ایک جامع مسجد کے علاوہ فقہ اور دیگر علوم پڑھانے کے لیے بہت سی عمارتیں بنائی گئیں اور اس کو مدینۃ العلم کا نام دیا گیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے اس عظیم الشان ماضی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی علم سے بے رغبتی کو دیکھ کر اقبال یہ کہنے میں حق بجانب تھے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و حکمت کے خزینوں کو دوبارہ سے تھامنے اور طریقے شاہبازی سیکھ کر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔